بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے جو حالت مباشرت میں پہنے ہوئے ہوں؟ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے ہم بستر ہونے سے ان کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ جس کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو صرف وہی ناپاک ہے، باقی پاک ہے۔ کپڑے کے ناپاک حصے کو 3 بار دھویا جائے اور ہر بار دھو کر خوب نچوڑ لیا جائے اور پھر اسی کپڑے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کپڑے پر ناپاکی مثلاً مرد یا عورت کی منی نہ لگی ہو وہ بغیر دھوئے پاک ہے۔ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگی ہو تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق 3 احکام ہیں۔ اگر نجاست درہم سے زیادہ ہو تو کپڑا دھونا فرض ہے۔ اگر نجاست درہم کے برابر ہو تو کپڑا دھونا واجب ہے۔ اگر نجاست درہم سے کم ہو تو کپڑا دھونا سنت ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں اگر نجاست صاف نہ کی گئی تو نماز نہیں ہوگی، تیسری صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز شروع کی اور کسی وجہ سے دوران نماز یہ مقدار بڑھ کر درہم کے برابر یا زیادہ ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال حالت مجبوری میں درہم سے کم نجاست صاف نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن طہارت، پاکیزگی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پانی دستیاب ہو تو جس قدر بھی نجاست کپڑوں پر لگی ہو صاف کر لی جائے۔ لوگوں کو درہم سے کم، برابر یا زیادہ کے چکروں میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جس مرد نے جس کپڑے کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کی، اگر اس کپڑے میں پلیدی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو تری کی صورت میں دھو ڈالے۔ دھونے کے بعد اگر کپڑے میں نشان دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں، اور منی اگر خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں ان سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں مباشرت کرتے تھے کیا اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، جب اس میں گندگی نہ دیکھتے۔ ہم بستری کے بعد اگر شرمگاہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو اس سے شرمگاہ پاک تو نہیں ہوتی، البتہ اگر پوچھنے کی وجہ سے وہ بل ہو جائے اور کسی قسم کی تری اس پر باقی نہ رہے تو اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے پہنے جائیں وہ پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ شرمگاہ سے مزید نجاست نکل کر ان کپڑوں پر نہ لگے۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنے سے پہلے پہننے کے لیے کوئی الگ کپڑا رکھا جائے۔ نماز والے کپڑے ایسے وقت میں پہننا خلاف احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مست ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر البتہ ان کپڑوں پر غلاظت یا نجاست لگ جائے، یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے، تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے، یعنی کہ کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑوں کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ مصنف عبدالرزاق میں احادیث موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے
جس کپڑوں میں بیوی سے صحبت کی انہی کپڑوں میں میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں پس میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا انس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسا کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی، جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اسی لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نیچے کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام